بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی طالبات کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال اول کی تمام طالبات قرآن کریم بھی کھول لیں اور اپنی اپنی کاپیاں بھی کھول لیں، جو تفسیر کی کاپیاں ہوں گی ان کی کھول لیں۔ سورۃ الماعون پڑھی تھی، آج انشاءاللہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الکوثر ہے اور پچھلی صورتوں کی طرح انشاءاللہ اس میں بھی ہم ترجمہ، اس کی وجہ تسمیہ، موضوع اور خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ اس سے پہلے چند ضروری باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مصحف کی ترتیب پر سورت نمبر ہے 108 108 مصحف کی ترتیب پر، یعنی قرآن کریم کی جو جتنی صورتیں اپنے نمبرات کے اعتبار سے شروع سے آخر تک چل رہی ہے، اس میں سورۃ الکوثر کا نمبر کیا ہے؟ 108۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 15۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورۃ الکوثر مکی سورت ہے۔ مکی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے اتری ہے۔ ہجرت سے جو پہلے اتری وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرق کی بنیاد ہجرت ہے، ہجرت سے قبل، ہجرت کے بعد۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ یہ بات دیکھیں پہلے بھی آئی کہ قرآن کریم کی بعض آیات یا بعض سورتوں کا کیا ہوتا ہے؟ شان نزول۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص واقعے کی وجہ سے، کسی کافر کے سوال کی وجہ سے، کسی کے اعتراض کی وجہ سے، کسی کے طعنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس سورۃ الکوثر کا بھی ایک شان نزول ہے، وہ پہلے لکھ لیں تو سورت سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ لکھیں سورۃ الکوثر کا شان نزول۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تینوں صاحبزادوں کا انتقال ہوا، تینوں صاحبزادوں کا، بیٹوں کا جب انتقال ہوا تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اس شخص کی اولاد نرینہ تو ہے نہیں، اس شخص کی اولاد نرینہ، نرینہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بیٹے، اولاد نرینہ تو ہے نہیں، لہذا اس کا دین اور مشن مٹ جائے گا، اس کا دین اور مشن مٹ جائے گا۔
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر اتاری. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر اتاری. ٹھیک ہے. اب ترجمہ دیکھیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دے دی. ہم نے آپ کو کوثر دے دی. کوثر کا کیا معنی ہے وہ آگے ابھی آ رہا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس آپ اپنے رب کے لیے عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے. آپ اپنے رب کے لیے عبادت کیجئے وَانْحَرْ اور قربانی کیجئے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. ٹھیک. تو اللہ پاک نے جواب دیا ان کا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے. آج بھی آپ اپنے معاشرے میں غور کر لیں، باوجود اتنی ترقی کے، تعلیم کے، ایجوکیشن کے، مال کے، اسباب کے، سمجھ کے، فہم کے، بہت سارے سنجیدہ سمجھدار لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے. وہ کہیں گے بھئی فلاں کے تو بیٹے نہیں ہیں، بس بیچارہ کیا کرے گا، غریب بیچارہ اس طرح رہ جائے گا. ایک مسلمان کو بھی آج اطمینان نہیں ہے. اندازہ لگائیں، اگر بیٹوں اور اولاد نرینہ کی کثرت ہی کمال ہوتی تو آپ بتائیں آج دین اسلام دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچا ہے. اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی تو اپنی نسبی اولاد نرینہ باقی نہیں رہی. تو اللہ کا دین اور اس دین کی دعوت وہ ان باتوں کی محتاج نہیں ہے. یہ ترجمہ لکھ لیا. اچھا، یہاں لفظ آیا ہے کوثر کا نا، تو کوثر کا معنی لکھ لیں. کوثر کے 4 معانی مشہور ہیں. لکھیں، کوثر کے 4 معانی مشہور ہے. نمبر 1، حوض کوثر. کوثر کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ہم نے تو آپ کو جنت میں حوض کوثر دی ہے. تو پہلا معنی کیا لکھا؟ حوض کوثر. نمبر 2، قرآن کریم. نمبر 3، خیر کثیر. خیر یعنی جتنی خیر دنیا میں ہے وہ سب آپ کو دے دی. کوثر میں سب شامل ہے. نمبر 4، اس دنیا میں دین کا بقا. اس دنیا میں دین کا بقا اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات. یہ کوثر کا چوتھا معنی ہے.
اس دنیا میں دین کا بقا اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات. تو کوثر میں یہ بھی ہے کہ آپ کا دین اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا اور آخرت میں جنت کے جو اونچے اونچے درجات ہیں وہ بھی آپ کو اور آپ کی امت کو ملیں گے. تو یہ کتنے معنی ہو گئے؟ 4. نمبر 1 حوض کوثر، نمبر 2 قرآن کریم، نمبر 3 خیر کثیر، نمبر 4 اس دنیا میں بقائے دین اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات. یہ بات ختم ہو گئی. اچھا جی، دوسری بات، اس سورۃ الکوثر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ اس سورۃ الکوثر کو کوثر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی پہلی آیت میں لفظ کیا آ رہا ہے؟ الکوثر، پہلی ہی آیت میں. ٹھیک ہے. نمبر 3 لکھیں موضوع سورت. اس سورۃ الکوثر کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں دشمنان اسلام کو شکست دینے کے اصول. دشمنان اسلام کو شکست دینے کے اصول. لکھ لیا؟ اس لیے کہ دین کے دشمن تھے نا، آپ کو تانا دے رہے تھے کہ آپ کی اولاد نرینہ باقی نہیں رہتی. تو آج بھی دیکھیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں بعض دفعہ کہ بھئی آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. اس صورت نے اس کے اصول بتائے. کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. انسان جب اللہ کے لیے عبادت میں لگا رہے اور اپنا مال خرچ کرے، قربانی دے، یہ ایسے کہنے والے سب خائب و خاسر ہو جاتے. تو دشمنان اسلام کی شکست دینے کے اصول. نمبر 4 لکھیں خلاصہ سورت. خلاصہ سورت کیا ہے؟ لکھیں مشن اور مقصد حق کا بقا اور ترقی. مشن اور مقصد حق کا بقا اور ترقی. نہ اولاد پر موقوف ہے اور نہ افراد پر. نہ اولاد پر موقوف ہے اور نہ افراد پر، بلکہ اللہ تعالی کے فضل و کرم پر موقوف ہے. بلکہ اللہ تعالی کے فضل و کرم پر موقوف ہے. لکھ لیا؟ تو یہ سورت کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اب آخری ایک بات لکھیں، نقطہ ہے، ایک بڑا اہم نقطہ. نقطے کا عنوان ڈال دیں، نون کاف تا اور گول ہاں. نقطہ. دیکھیں قرآن کریم کے اندر جب کوئی اہم بات آ جاتی ہے، باریک سی بات، اس کو نقطہ کہتے ہیں. نقطہ لکھا؟ لیکن پہلی آیت فضائل خاتم الانبیاء ہے. پہلی آیت کون سی ہے سورہ کوثر کی؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی. دیکھیں نا اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کی فضیلت بتائی. تو لکھیں پہلی آیت فضائل خاتم الانبیاء ہے. فضائل. دوسری آیت میں فرائض خاتم الانبیاء ہے. فرائض ضاد کے ساتھ آخر میں.
دوسری آیت میں فرائض خاتم الانبیاء ہے. فرائض کہتے ہیں ذمہ داری کو. اور تیسری آیت میں تسلی خاتم الانبیاء ہے. تسلی کتنا ایک جوڑ، ایک ربط. پہلی آیت میں کیا تھا؟ فضائل. دوسری آیت میں فرائض. اور تیسری آیت میں تسلی. لکھ لی، یہ نقطہ ہے اس سورت کا. تو یہ سورۃ الکوثر اور اس کا ترجمہ اور پورا خلاصہ تشریح آپ کے سامنے آ گئی. امید ہے کہ لکھ لیا ہوگا. کوئی بات رہ جائے کسی طالبہ سے تو پھر دوسری طالبہ سے اس کو فوراً نوٹ کر لیا کریں. خالی جگہ کو خالی جگہ نہ رہنے دیں. بعض دفعہ ہم لکھتے ہوئے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، چلو ابھی بعد میں لکھ لوں گی، اور پھر سستی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. یہ مزاج بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا فوراً اس جگہ کو لکھ لیا کریں، اور پھر اس کے بعد رات کو جا کر تھوڑا سا وقت نکال کے ہر سبق اس کا مطالعہ کر لیا کریں لازمی طور پہ، تاکہ یہ تازہ رہے آپ کے ذہنوں میں. تو بہرحال یہ سورۃ الکوثر مکمل ہوئی. طالبات اہتمام کریں، جیسے میں نے سال دوم میں بھی عرض کیا، سال اول کی طالبات بھی پابندی کے ساتھ آئیں، چھٹی بالکل نہ کریں. آپ کے سہماہی امتحان کے نتائج بالکل تیار ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اعلان کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.